یا اللہ میں نے صبر کیا تے دنیا جے بڑا اوکھا صبر ہویا تو یا اللہ جنت ہوں پھر کوئی وکھرا کام ہونا چاہیے نا. پھر یا اللہ قیامت آ گئی ہے ادو تو میں برداشت کرتا رہا, ادو تو کسی نے میری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی. اور یا اللہ آج تے میری حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا. اے سورہ فرقان ہے تے 79 پارہ ہے, رب فرما رہا ہے 75 نمبر آیت مبارکہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. ارے جو لوگ صبر کرتے ہیں جنت میں جتنے اعلیٰ مقام ہیں سب سے اعلیٰ مقام پر ان کو فائز کیا جائے گا. اچھا یا اللہ فائز تو ہو گئے, ارے میکس ممبر پر آ کے تو سب سے اوپر بیٹھ گیا, رستے میں پروٹوکول ملا نہیں ملا. رب فرماتا جب تجھے صبر کے لیے سب سے اوپر اونچا مقام دیں گے ہم تیرے استقبال میں فرشتوں کی ٹولیاں لگا دیں گے. یہ بندہ دنیا میں بڑا صبر کر کے آیا ہے, آج اس کو پہلے سلوٹ پیش کرو, اس کے لیے دعائیں خیر کرو. جب اس کو سلوٹ کرو گے دعائیں خیر کرو گے پھر اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر بٹھانا. اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں صبر, جو صابر بندہ ہوتا ہے وہ بڑا مظلوم ہوتا ہے. جو صابر بندہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ایسے ہیں یہ بڑا ماڑا بندہ ہے, ماڑا جائے کوئی آئے گا وہ کوئی عزت نہیں کرتا, اسی کہنے مظلوم ہے. اور آپ فرما رہے ہیں او بھائی یہ مظلوم جو ہوتا ہے یہ صبر کرتا ہے, اور جو بندہ کسی کے ظلم کے اوپر کسی کی زیادتی کے اوپر اگر کوئی بندہ صبر کرے ہم اس کو اجر دیتے ہیں. یا اللہ کتنا اجر تو دیتا ہے؟ رب فرمائے عام اجر نہیں دیتا, بِأَحْسَنِ عربی کے اندر یا کسی بھی لینگویج کے اندر اچھے کا معنی جو سب سے اچھا ہوتا ہے نا, مثلا دوڑنے والا ایک ہوتا ہے دوڑنے والا, پھر ہوتا ہے تیز دوڑنے والا, پھر ہوتا ہے اس سے تیز دوڑنے والا, پھر ہوتا ہے سب سے تیز دوڑنے والا. اسی طرح اجر کی بھی کئی کیٹاگریز ہے. رب نے سب سے اچھی کیٹاگری لگا کے دنیا والوں کو بتایا, اے دنیا والوں جو بندہ صبر کرتا ہے میں اس کو عام اجر نہیں دیتا, کائنات کا سب سے عظیم اجر اس بندے کو میں عطا فرماتا ہوں. کائنات کا میں سب سے عظیم اجر اس بندے کو عطا فرماتا ہوں. تو ہمیں یہ پتہ چلا اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی بندہ ہماری حق تلفی کرے تو بدلہ نہ لینا, رب کے قرآن پر عمل کرنا, رب تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب دیکھیں, چلو میں قرآن پاک سے آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ یہی نہ کہنا کہ حضرت صاحب ایک بڑی گل ہے سنی قرآن تھوڑا پڑھ دیں, لیکن ہم الحمدللہ قرآن والے ہیں. نوح علیہ السلام, بھائی دیکھیں ہم نے حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے. میں نے آگے عرض کیا کہ صبر کرنا سنت محمدی ہے, میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صبر کرنا میرے آقا کی بولیے سنت ہے. اب ہمارے آقا کا صبر دیکھیے, آپ میرے اور اپنے آقا کا صبر دیکھیے اور سیکھیے کہ صبر کس کو کہتے ہیں. رب کا قرآن ہے 29واں سپارہ ہے اور سورت نوح ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. چند بندوں نے آپ کی نبوت کو ماننا اقرار کیا, رب کی توحید پر ایمان. آپ نے بڑا لوگوں کو سمجھایا. حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بڑا سمجھایا, لوگ نہ سمجھے. آپ نے دعا کی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام جب اک گئے تھک گئے پھر دعا کی یا اللہ اے جنہیں بندے نے نا انہیں سارے نو غرق کر دے, جے سارے نو نہیں تھوڑے نو کر دے تاکہ عبرت لین. کیوں؟ انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. ابھی تو یہ بندے تھوڑے ہیں, کل کو ان کی آگے اولادیں ہوں گی وہ بھی نافرمان ہوں گی,
تو یا اللہ ان کو غرق کر دے۔ ارے یہ تھے نوح علیہ السلام جن کو امت نے تنگ کیا، آپ نے بد دعا کی۔ یہ تھا نوح علیہ السلام کا صبر۔ میرے اور اپنے آقا کا صبر دیکھیے، وادی طاہ میں میرے آقا کو لوگوں نے پتھر مارے، جبرائیل امین آئے، اے میرے آقا رب فرما رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں آپ حکم دے دو پہاڑوں کے درمیان پیس نہ دوں میں انہیں۔ حضور نے فرمایا نا 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 نا، یہ تنگ کرنا ان کا شیوا ہے، مجھے رب نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں بے صبری کا دامن نہیں پکڑ سکتا، میں ہمیشہ صبر کا دامن اختیار کروں گا۔ ارے صبر کرنا یہ میرے اور آپ کے آقا کی سنت ہے۔ کسی کی بات سن کر اتنی جلدی آگ بگولا نہ ہوا کرو، یہ آگ بگولا ہو جانا شیطان کا کام ہے، اس پر صبر کرنا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ سے اپنی زندگی میں صبر کا دامن اختیار کرنا ہے۔ اور اب آپ سماعت فرمائیے، یہ میں سورہ زمر نکال رہا ہوں، یہ پارہ نمبر ہے 23، یہ 23 نمبر پارہ ہے اور آیت نمبر 10، 23 پارے کی سورہ زمر ہے، اس کی 10 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے دنیا میں جو بندہ جو نیکی کرے گا ہم اس کو صرف اس نیکی کا ہی ثواب دیں گے، ایک حساب سے ثواب دیں گے۔ رمضان میں کتنا ثواب بڑھتا ہے مجھے بتائیے، مجھے پتا چلے آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک عبادت کا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کتنے گنا؟ گننے میں آ گئی نا بات۔ دنیا بڑا صبر کا، وہ دنیا بڑا خوش ہوتی ہے یار 70% پیکج مل گیا اور 70% ثواب ہو رہا ہے، یعنی گنا چنا۔ ارے رب کہہ رہے فرما رہا کل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، جو بندے نیک کام کرتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس بندے کو دنیا میں بلائی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اچھا کام کرے اس کو اسی حساب سے ثواب دیا جاتا ہے، مگر جو انما یوفی الصابرون، جو صبر کرتے ہیں انہیں 70 گنا نہیں، اجرہم بغیر حساب، انہیں بغیر حساب کتاب ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں صبر کی کتنی شان ہے کہ جو بندہ رمضان میں عبادت کرے اسے 70% ثواب ملتا ہے، جو کسی کی زیادتی پر کسی کی پریشانی پر صبر کرے راہ فرماتا اب تجھے 70-80% والی بات نہیں رہی، اب ہمیں تمہیں بغیر حساب ثواب عطا کریں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں فوری طور پہ بس انہیں گال کڈی ہے تو گال کڈی کیوں ہے، پتہ چل جائے گا۔ جی آپ کو میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی نکالے گا وہ در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے۔ تو ہمیں صبر کا دامن اپنے لیے سنبھالنا ہوگا۔ ہم بہت بے صبری کا دامن آج کل استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ نے سماعت فرمایا صبر، دنیا میں جو عبادت کرو گے نا، جو عبادت کرو گے اس کا ناپ تول کے حساب ہوگا۔ 5 نمازوں سے 50 نمازوں کا حساب ہوگا، حج کرو گے حج کا ثواب ہوگا، روزہ رکھو گے روزے کا ثواب ہو، یعنی جتنی عبادت یعنی جتنی انویسٹمنٹ اتنی ارننگ۔ لیکن راہ فرماتے تو صبر تے کر کے دیکھنا، کوئی حساب ہی نہیں، بے حساب میں تمہیں اس کا ثواب عطا فرماؤں، اس کا اجر عطا فرماؤں۔ تو یہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دین کی امپلیمنٹیشن اصل کرنی ہے۔ اب یا اللہ تو صبر کا تو بار بار اختیار دے رہے، ہدایت کر رہے، اے دنیا والوں صبر اختیار کرو۔ یا اللہ صبر سے ملے گا کیا؟ میں بڑا لالچی بندہ ہوں، تو یا اللہ صبر سے ملے گا کیا؟ اب قرآن پڑھتے ہیں،
یہ 21واں سپارہ ہے اور سورۃ سجدہ ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جو بندہ دنیا میں صبر کا دامن اختیار کرتا ہے اس بندے کو ہم دنیا والوں کا امام بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ صبر کا دامن اختیار کرتا ہے اس کو ہم لیڈرشپ عطا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ صبر کا دامن اختیار کرتا ہے ان کو ہم گروپ کا سربراہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد ہے صبر تم کرو، رب تمہیں سربراہی عطا فرمائے گا۔ اور یہ دیکھیں نا کوئی چھوٹی چیز تو نہیں، رب فرما رہے جو بندہ صبر کا دامن اختیار کرتا ہے اس کو ہم دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ اب میں سورۃ آل عمران پڑھنے لگا ہوں، یہ چوتھا سپارہ ہے اور چوتھے سپارے کی سورہ آل عمران ہے جو اس کی آیت نمبر 120 ہے۔ تو انہوں پتہ ہے آج کل کوئی بندے نے کوئی خوشی لاب جائے نا، یا کوئی افسر بن جائے یا انہوں کوئی پرموشن ہو جائے تو رشتہ دار یا گھر دے ہمسائے محلے دار یار بیلی سجن سڑ کے راکھ ہو جاندے نے، کہندے او ہو میں تو انہوں غرق کرن دی بڑی کوشش کی تھی، فلانے دا پتر افسر لگ گیا، او ہو او دے ککھ نہیں ہی کھاندے، او دے رج کی روٹی کھان لگ پے نے۔ رب فرماتا ہے یہ آیت نمبر 120 ہے سورہ آل عمران کی۔ رب فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو شریکوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ آپ سماعت فرمائیے، رب فرما رہے ہیں بھائی آپ ادھر توجہ رکھیے، آج کل ایسا ماحول پایا جاتا ہے نا، او بھائی کہے دا پتر راج کے روٹی کھان لگ پے، کہے دا پتر افسر لگ جائے یا کہے دی کوئی پرموشن ہو جائے سارے لوگی سڑ کے راکھ ہو جاندے نے۔ ارے رب نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو دنیا دار پریشان ہو جاتے ہیں، اور وَإِن تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تم کو پریشانی پہنچتی ہے کہندے نے ہوں تے بڑا چنگا ہے نا، اور دنیا جنہیں کہن دیئے پنجابی جے یار ساڑی گئے ہیں، جے مینوں ترقی ملی ہے تاوی تو ساڑ گئے ہیں، جے مینوں پریشانی ملی ہے تاں تو بڑا خوش ہوئے ہیں۔ رب فرماتا ہے اور جب تمہیں کوئی پریشانی ملے یا تمہیں خوشی ملے، اور وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کا دامن پکڑو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، شریک تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم نے صرف صبر کا دامن اختیار کرنا ہے۔ کہندے نے نا او یار منوں تے پرموشن ہوئی تو اگلا تے سڑ گیا، ویکھیا یار میں بڑا پریشان ہاں، فلانا سجن تے بڑا ہی خوش ہوندا پیا، چنگا مرے پراں۔ رب فرماتا ہے دل چھوٹا نہ کریں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ارے تم صبر بھی کرنا اور پرہیزگاری کا دامن تھامے رکھنا، لا يَضُرُّكُمْ، تمہارا برا چاہنے والا تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ہے جس نے صبر والے کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اللہ ہے جس نے صبر والے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو رب فرما رہے ہیں اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو ہم عام اجر نہیں دیتے، ہم ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اچھا یا اللہ ابھی میں تیرے سے اور پروٹوکول چاہتا ہوں، بولیے سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ میں نے صبر کیا تو دنیا جدے بڑا اوکھا صبر ہویا تو یا اللہ جنت ہونتے پھر کوئی وکھرا کام ہونا چاہیے نا، پھر یا اللہ قیامت آ گئی ہے او تو میں برداشت کردہ رہا، ادو تے کسی نے میری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، اور یا اللہ آج تے میری حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا۔ اے سورہ فرقان ہے تے 19 سپارہ ہے، رب فرما رہے ہیں 75 نمبر آیت مبارکہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ارے جو لوگ صبر کرتے ہیں جنت میں جتنے اعلیٰ مقام ہیں سب سے اعلیٰ مقام پر ان کو فائز کیا جائے گا۔ اچھا یا اللہ
فائز تو ہو گئے، ارے میکس ممبر پر آ کے تو سب سے اوپر بیٹھ گیا، رستے میں پروٹوکول ملا نہیں ملا۔ رب فرماتا جب تجھے صبر کے لیے سب سے اوپر اونچا مقام دیں گے، ہم تیرے استقبال میں فرشتوں کی ٹولیاں لگا دیں گے، یہ بندہ دنیا میں بڑا صبر کر کے آیا ہے، آج اس کو پہلے سلوٹ پیش کرو، اس کے لیے دعائیں خیر کرو، جب اس کو سلوٹ کرو گے، دعائیں خیر کرو گے، پھر اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر بٹھانا۔ یعنی رب فرما رہے کہ قیامت والے دن جو لوگ صبر کرتے ہوں گے ان کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کریں گے، اور جب اعلیٰ مقام پر فائز ہونے لگیں گے اور رستے میں جاتے جاتے ان کو بڑے اعلیٰ ٹولیاں، اعلیٰ فرشتوں والی ٹولیاں ہوں گی جو ان کو پہلے سلوٹ کریں گے، جو پہلے ان کو سلام کریں گے، پھر کہیں گے حضور آپ نے دنیا میں بڑا صبر کیا، آج آپ کو سلام ہو، آج آئیے آج ہم آپ کو جنت کے سب سے بالا درجے پر بٹھا کے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا، آج ان کا جنت میں سب سے اونچا مقام ہوگا۔ اچھا یا اللہ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، اور تسلی چاہیے۔ اے میں 13واں سپارہ تے سورت رعد کھولن لگا۔ آپ کو پتہ نہیں انسان زیادہ سے زیادہ آسانی چاہتا ہے، یا اللہ صبر بڑا ہی اوکھا ہے، انہیں تے غیرت دے ناں تے میرا قتل کر چھڑیا ہے، انہیں بھرا نو گولی مار چھڑی تے معاف کرنا بڑا ہی اوکھا ہے۔ یا اللہ جاندے راہ جو موٹر سائیکل تے مینوں میری گڈی نو ایکسیڈنٹ کر گیا سی، بڑا اوکھا کوڑا گھٹ پار کے 70,000 روپیہ لا کر، یا اللہ صرف تیرے نبی دے دین واسطے، تیرے نبی دے فرمان واسطے میں صبر کیتا ہے، یا اللہ اج مینوں ایدا صلہ چاہیدا ہے، دنیا چ تے 70,000 نو معاف کر چھڑیا ہی، میری گڈی دا نقصان کیتا نے، یا اللہ اج مینوں صبر چاہیدا۔ اچھا رب فرماتا ہے جب تو صبر چاہتا ہے، کیا صبر چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے سنیے، والذین، یہ سورت رعد ہے، اور سورت رعد کی آیت نمبر میں 24، 22، 23 اور 24 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ رب فرما رہا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جنہوں نے صبر اپنے رب کی رضا کی خاطر کیا۔ اس کا مطلب ہے نہیں کہ تم ماڑا سے تے ڈاڈے نے تیری ڈاڈے نے کوئی نقصان بچایا تو وہ دیکھو ڈر کے صبر کیتا ہے، نہیں نہیں نہیں، رب فرماتا تو طاقت والا بھی تھا لیکن صبر تو نے میری رضا کی خاطر کیا کہ رب کا فرمان ہے ماڑے بندے کو چھوڑ دو، رب کا فرمان ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم صبر کرنا، یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر صبر کر رہا ہوں، یا اللہ جو میری رب فرمایا جو میری رضا کی خاطر صبر کرے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے میں سے مال کو خرچ کرے، سرًّا وعلانیةً، چھپ کے اور ظاہر، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برے کام کو اچھائی کے ساتھ ختم کرے۔ مطلب ہے کہ تہاڈا کوئی نقصان کرے تو ہی کہ انہیں نقصان کیتا ہے میں دا بھلائی کرنا ہے، اے تسی نہ آکھو انہیں نقصان کیتا ہے تے میں بھی یہ نقصان کیتا ہے، نہیں، رب فرماتا ہے تم برے کام کا بدلہ اچھائی سے دو تو پھر اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر فرمایا جنات عدن یدخلونها، یہ جو لوگ صبر کرتے ہیں نا ان کو ایک جنت نہیں، دو جنت نہیں، 3 یا 4 جنتیں نہیں، رب نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، جنات عدن یدخلونها، کئی جنتوں میں داخل کریں گے، ومن صالح من آبائہم، اور یا اللہ صرف صبر کرنے والے کو ہی تو داخل کرے گا، رب فرماتے نہیں نہیں، جس نے صبر کیا صرف اس کو نہیں بلکہ وہ دے ابے اما نو بھی کھڑا کراں گا، بلکہ صبر دے کے بندے نے کیتا، رب کہتا ہے صبر کرنے کے والے کی جزا میں اس کے بے کو بھی دوں گا، میں اس کے دادے کو بھی دوں گا، وَأَزْوَاجِهِمْ، اس کی بیویوں کو بھی دوں گا۔ صبر ایک بندے نے کیا اس کی جزا اس کا ابا بھی لے رہا ہے، صبر اس نے کیا اس کی جزا اس کا دادا بھی لے رہا ہے، صبر ایک بندے نے کیا صبر اس کی جزا اس کی 4 بیویاں لے رہی ہیں، صبر اس بندے نے کیا اس کی جزا اس کی اولاد لے رہی ہے۔ یا اللہ صبر تے کر لے وہ ہن ہوئے گا کی، رب فرماتا
فرماتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، بار بار کہیں گے آپ اس دروازے سے جنت میں آئیے، آپ اس دروازے سے جنت میں آئیے۔ رب فرما رہے ہیں اور اس دن ایک جنت نہیں پکارے گی، ہر جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، اور لے کے جانے والا فرشتہ ہوگا، دنیا والے تو صبر کرتا رہا ہے، آج اس دروازے سے جنت میں آ جا، اس دروازے سے جنت میں آ جا، اس دروازے سے جنت میں آ جا۔ رب فرماتا ہے جب ان کو جنت میں داخل کریں گے نا، پھر سلام علیکم بما صبرتم، ان کی سلامتی پر ان کو سلام کیا جائے گا۔ اب دیکھیں صبر ایک بندے نے کیا، صبر کس نے کیا؟ ایک بندے نے، اس کا اجر اس کے ابے کو بھی ملا، اس کے دادے کو بھی ملا، اس کی 4 بیویوں کو بھی ملا، اس کی اولاد کو بھی ملا، اور اجر ملنے کے بعد اجر تو مل گیا، یا اللہ ٹھیک ہے اجر مل گیا، صاحب پورا ہو گیا۔ رب فرماتا ہے ادھر نہیں، اب فرشتے آئیں گے تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے، ادھر جنت میں جا کے تمہیں گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ اب یہ تو وزیر اعظم کو کوئی پوچھے نا کہ جب 23 مارچ کو تمہیں گارڈ آف آنر ملتا ہے، پوری دنیا پاکستان میں دیکھ دی ہے، اب جب گارڈ آف آنر فرشتوں کا ہوگا اور پوری کائنات دیکھتی ہوگی، اس وقت بندے کا مقام کیا ہوگا؟ جب تمہیں 23 مارچ کو گارڈ آف آنر ملے، پھر تو بڑا اپنے آپ پر اترائے اور صبر کرنے والے اور ماڑے سے مظلوم بندے، ارے جب تجھے رب گارڈ آف آنر دے گا تو بتاؤ تیری خوشی کا لیول کیا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر لیول پر صبر کرنا ہو۔ اب آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، میں اس میں سے پوائنٹ اخذ نہیں کروں گا، آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سودا لاکھ روپے دا ہوتا ہے، 15-20 فائدے تے 15 میں نقصان آپ سوچ لینے ہیں، اسی سودا کرنے ہیں، اگلا دسدا نہیں فائدہ نقصان آپ سوچ رہے ہیں، لیکن ہون میں تو انہوں گل صبر دی سمجھانی ہے، لیکن صحیح بات ہے اس کے اوپر کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ اب یہ میں سورۃ دہر پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں گئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس طرح کرو اے علی، تم اور تمہارے بچے جو ہے نا روزے رکھے، رب شفا دے گا۔ ایک سبق خود اینالائز کریں، رب شفا دے گا۔ روزے رکھ لیے، پہلے دن افطاری کا ٹائم آیا، ایک مسکین آ گیا، دوسرے دن افطاری کا ٹائم آیا، یتیم آ گیا، تیسرے دن افطاری کا ٹائم آیا تو پھر ایک قیدی آ گیا، بڑا پریشان۔ تینوں دن جو کھانے کا سامان تھا وہ لے گئے، تو جب واپس گئے حضور نے فرمایا تو ہی تو پہلے نال ماڑے ہو کے آ گئے۔ کہا حضور پہلے دن بھی کوئی منگن والا آ گیا، دوسرے دن بھی کوئی منگن والا آ گیا، تیسرے دن بھی کوئی منگن والا آ گیا، اسی اپنے آپ تے صبر کیتا، اسا جیڑا گھر دا لنگر پانی ہے سی نا افطاری دا سامان سارا اس نے دے چھڑیا۔ رب کو یہ آیت، یہ واقعہ بڑا، یہ بات بڑی اچھی لگی۔ رب نے قرآن نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ارے وہ کیا ہی بات ان لوگوں کی جو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور پلاتے بھی ہیں یتیموں کو، اسیروں کو اور مسکینوں کو۔ انما نطعمکم، اسی دے کہ مسجد دے اندر 500 روپیہ دئیے، جدوں تک مسجد دے سپیکر دے اعلان نہ آئے یا چیک دی کاپی دی رسید نہ ملے اسی خوش نہیں ہوندے، یار ساڈا نام نہیں لیا گیا، 500 روپیہ دیتا ہے، بھائی صاحب نے ایسی لوایا، کان تے تختی نہیں لکھی گئی۔ رب فرما رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کھلاتے بھی نہیں ہیں، پلاتے بھی نہیں ہیں، ان کو نہ کوئی جزا چاہیے ہوتی ہے، نہ یہ کسی بندے سے شکر ڈیزرو کرتے ہیں۔ اچھا آگے یا اللہ یہ تو ہم نے کیا تھا نا، تو تو کیا دے گا؟ رب فرماتا ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا کم طریرا، بے شک رب نے ان کے لیے یہ بہت ڈر کا دن ہوتا ہے، سخت دن ہوتا ہے۔ یا اللہ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا۔ اور پھر رب فرماتا ہے یہ روک بھی سکتے تھے لیکن رب نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا، ان کو تر و تازگی دی۔ یا اللہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھا، انہوں نے خود پیٹ کا کفل مدینہ لگایا، انہوں نے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، خود صبر کیا۔ یا اللہ صبر کرنے والے کو تو دیتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کی جزا میں ان کو جنتاً وحریرا، جنت دیتا ہوں۔ اور میں
ریشمی کپڑے دیتا ہوں ان کو۔ اب دیکھو نا کہ بندے نے کوئی آ کے آکھے یار میرا جہال تیرا وے، ستے بندے نے آئے اٹھے میرا جہال 10 مرلے دا تیرے مرلے، ایک نال دا تینوں دے چھڑیا، نال تینوں پروٹوکول والی گڈیاں دیتیاں نے، نال تینوں ریشمی لباس دیتا، بندے دی خوشی دا عالم کیا ہوگا؟ سمجھے یہ ہے، ارے وہ تو ابھی میں جنت کا شاہد بتاؤں نا، پھر قرآن اور پڑھنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندے صبر کرتے ہیں نا ان کو میں جنت دیتا ہوں اور میں ریشمی لباس دیتا ہوں۔ یا اللہ مجھے اور چاہیے، میں نے بڑا مشکل صبر کیا، مجھے اور چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں ویسے بیٹھے ہوں گے جیسے چودھری بیٹھا ہوتا ہے، تکیے لگے ہوں گے پیچھے۔ یا اللہ اور ان کے اوپر دھوپ تو ہوگی نا صبر کرنے والوں کو، تکیہ دھوپ آ جائے بندہ کہنا میری منجی اندر گاڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے نا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ان کو نہ دھوپ تنگ کرے گی نہ ان کو سردی تنگ کرے گی۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، ان کے اوپر سائے ہوں گے، ان کے اوپر درختوں کے سائے ہوں گے، اور درخت بھی ایسا ہوگا جتنی چھاؤں اس کو چاہیے ہوگی اتنا درخت کا گچھا اس کے آگے آ جائے گا۔ آگے ان کو پانی کس لیے؟ بندے نو بہا دو تو بندے نو پانی نہ پوچھو، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، رب فرماتا ہے ان کو چاندی کے برتنوں میں دیا جائے گا، سونے کے کوزوں میں دیا جائے گا، وہ شیشے کے محلوں میں رہ رہے ہوں گے۔ قواریرا من فضة، اچھا شیشے، یہ بات پھر آگے چلے جائے گی۔ بس بندے کو اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جب بندہ صبر کرے گا تو پھر اس کو جنت ملے گی، ریشمی لباس ملے گا، سائے دار درخت ملیں گے، اور اس کو شیشے کے محل ملیں گے، سونے اور چاندی کے اور شیشے کے برتن ملیں گے۔ دنیا والوں اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو بدلہ نہ لینا، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرو گے جزا اللہ دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔